آپ نے تاریخی حکایات اور واقعات تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر کیا۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دنوں کی طرح روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 3 اونٹوں اور کچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو کہ ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید ہی کوئی قارون سے بڑا دولت مند انسان ہوگا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شامل کیا جاتا تھا، اور یہ توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی۔ اسی لیے وہ توریت کتاب کا بھی علم رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کو بہت ہی ادب اور احترام سے پکارا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو چیٹیوں کے غلامی سے نجات ملی تو اس کے ساتھ مصر چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا تکبر نہیں کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ لو، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالوں گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں یہ حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ جو کہ اسی کا حمایتی تھا اور ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، فلاں فحاشہ عورت کو لے آؤ تاکہ اس سے کچھ پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جائے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اس کو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی کیا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں نے بھی انجام دیا ہو تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لے آؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابریدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے۔ بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون کے پیروکار اس میں دھنس گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان خزانہ سب زمین میں دھنس گیا۔ شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون نے اس کا خزانہ تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی۔